ناظرین، بال جسے کامن ویلتھ گیمز 2022 میں بھی دکھایا گیا، اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ بال حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا معبود تھا اور اسی کے نام پر ان کے شہر کا نام بال پر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، قرآن میں اس کا ذکر ایک مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، بال قدیم کنعان میں پوجے جانے والے ایک مقبول دیوتا کا نام تھا۔ یہودیوں کی مذہبی زندگی میں بال کی عبادت کی شروعات قاضیوں کے دور میں ہوئی تھی۔ لفظ بال سے مراد آقا مالک کا ہے، اس کی جمع بلغیم ہے۔ ناظرین اکرام، بال عام طور پر ایک زرخیزی کا دیوتا تھا، جس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ زمین کو فصلیں پیدا کرنے اور لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بال کے مختلف طریقوں سے عبادت کی جاتی تھی۔ مختلف جگہوں کے لوگوں نے بال کی کسی ایک یا دیگر صفات پر زور دیتے ہوئے بال کی عبادت کے خاص فرقے تشکیل دیے تھے۔ کنعانی افسانیات کے مطابق بال مرکزی دیوتا ایل اور سمندر کی دیوی استرات کا بیٹا تھا۔ بال کو تمام دیوتاؤں میں سے سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بال کی بہنوں اور بیویوں کو سمندر یا زرخیزی کی دیوی سمجھا جاتا تھا، اور کنعانی لوگ بال کی سورج دیوتا اور طوفان کی دیوتا کے طور پر بھی پوجا کرتے تھے۔ اسے عام طور پر آسمانی بجلی تھامے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس نے دشمنوں کو شکست دی اور فصلیں پیدا کی تھی۔ ناظرین، کنعانی اسے زرخیزی کے ایسے دیوتا کے طور پر بھی پوجتے تھے جو بچے مہیا کرتا تھا۔ بال کی عبادت جنسی سرگرمیوں پر مشتمل تھی اور ان کے مندروں میں رسمی زنا کاری پائی جاتی تھی۔ بعض اوقات بال کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانیاں درکار ہوتی تھی، اور عام طور پر قربانی چڑھانے والے اپنے پلوٹے کو اس کے نظر کر دیتا تھا۔ بال کے پجاری اپنے دیوتا سے بلند آوازوں، پرجوش چیخوں اور خود کو زخمی کرنے کے حامل انتہائی جذباتی رسومات کے ساتھ التجائیں کرتے تھے۔ عبرانی لوگوں کے وعدے کی سرزمین یعنی پرامس لینڈ میں داخل ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانی دیوتاؤں کی عبادت کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیلی پھر بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ ناظرین، ایزبل کے دور میں جب اسرائیل میں بال کی عبادت اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے وسیلے سے بت پرستی کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3.5 سال کی خوش سالی بھیجنے کے وسیلے سے واضح کیا کہ بال نہیں بلکہ وہ خود بارش پر اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اس بات کو حتمی طور پر ثابت کرنے کی خاطر کہ حقیقی خدا کون ہے، کوئی کرمل پر مقابلے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، بال کے 450 پجاری دن بھر اپنے دیوتاؤں سے آسمان سے آگ بھیجنے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یقیناً آسمانی بجلی سے منسوب دیوتا کے لیے یہ کام انتہائی آسان تھا، لیکن نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور نہ کوئی توجہ کرنے والا تھا۔ بال کے نبیوں کے ناکام ہونے پر حضرت الیاس علیہ السلام نے سادہ سی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فوراً آگ کے ساتھ ان کی دعا کا جواب دیا۔ ناظرین، یہ ثبوت ان کے لیے بے حد زبردست تھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند ہی خدا ہے۔ ناظرین اکرام، بال کو اسرائیلی ایک ایسے مذہب کی پیروی کو ترجیح دیتے تھے جو ان سے بہت کم تقاضا کرے۔ بال کی عبادت نے انہیں شریعت کی پابندی سے آزاد کر دیا، جو بہت سے اخلاقی پابندیوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین اکرام، ممکن ہے کہ کنعانیوں کی مادی خوشحالی نے دوسروں کو بال کو خوش کرنے کی طرف مائل کیا ہو۔ کنعانیوں کی عبادت گاہیں اونچے مقاموں کے طور پر مشہور تھی، جس کے بعد یہ وہاں ادا کی جانے والی زرخیزی کی رسومات کے لیے پرکشش پس منظر ثابت ہوتی تھی، اور اس کے بعد جلد ہی اسرائیلی کنعانیوں کے مقدس مقامات سے مطمئن نہ رہے، انہوں نے خود ایسے مقامات تعمیر کر لیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بال کی پرستش جسم کے لیے پرکشش تھی، شہوت انگیز کام، اچھی فصل اور گلے کی خواہش سے تجاوز کر گئی، اور اس کے بعد جنس کو عین درجہ دیا جانے لگا۔ ناظرین، یہ بات زمین سے کھود کر نکالی جانے والی ان تصویروں سے واضح ہوتی ہے، جس میں جنسی اشتہار انگیزی کو بڑھانے کے لیے جنسی اعضاء کو بہت نمایاں کیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ ایسی جنس پسندانہ پرستش نے بہتروں کو ریپ کیا، تاہم اسرائیلی خوف کی وجہ سے بھی بال کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اسرائیلی یہوہ پر ایمان کھو بیٹھے تو مردوں کا خوف، مستقبل کا خوف اور غیب بینی کے لیے رغبت ان کے ارواح پرستی پر جانے کا باعث بنی۔ ناظرین، رہی بات لوگ بال کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس میں اخلاقیات کا دھیان نہیں دینا پڑتا، اور اس مذہب میں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بال کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کو آج کے دن ہی جینا چاہیے اور اتنا مزہ اور فن کرنا چاہیے جتنا پاسبل ہو سکے۔ ناظرین، شیطان نے پہلے دن سے ہی اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو بھٹکائے گا، اور روز اول سے لے کر آج تک شیطان اپنے کاموں میں مسلسل کامیاب ہو رہا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے دور رکھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔